اگر آپ لوگ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی فیس بک ہو، ٹویٹر ہو یا کوئی اور ہو، تو آپ نے ایک معاملہ آج کل زیر بحث دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک نام نہاد مفتی نے حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر ایک ایلیگیشن، ایک تشنہ اٹھایا کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہے۔ اب دیکھیں کیا وقت آ گیا کہ آج کل کے لوگ جو ممبر رسول کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پہلے تو ان تمام لوگوں کا آپ وتیرہ دیکھ لیں، ان کا مزاج دیکھ لیں کہ ان کی حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پیروکار اور فلاں کے پیروکار آپس میں لڑتے رہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ایک بیان داغتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، خود یہ جا کر پھر آرام سے سو جاتے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں، اور پیچھے لڑنے مرنے مرانے والے آپ لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام پر ایک ایلیگیشن لگایا، یا اس نے ابھی اس کی وضاحت بھی دے دی کہ جی نہیں میرا تو یہ مطلب تھا، میں تو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ الفاظ پھر وہ مان بھی گیا کہ ہاں میں نے واقعی ایسے ہوا، دل آزاری بھی، لہٰذا حضور کے لیے مجھے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ ان پڑھ تھے یا پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی جو مدارس ان کو مفتی بننے کی ڈگریاں دیتے ہیں، وہ کیسے مدارس ہیں کہ جو ان کو آج تک سورہ الگ نہیں سمجھا سکے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل کی، تو جو پہلی آیہ مبارکہ حضور علیہ السلام پر نازل کی وہ کیا کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو اگر اللہ نے حضور کو دین کا پیغام پہنچانے سے پہلے، قرآن کا مکمل نزول کرنے سے پہلے، سب سے پہلی آیہ مبارکہ ہی اتاری کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اب جس مدرسے کا وہ خود فارغ التحصیل مولوی ہے، اس کے اساتذہ کی بات جب کریں گے نا تو کہے گا استاذ العلماء ہیں ہمارے استاد صاحب، مفتی اعظم ہیں۔ یہ ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے القابات ہیں کہ استاذ العلماء ہیں، مفتی اعظم ہیں، یعنی کہ اپنا استاد استاذ العلماء ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے جو استاد ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک جو کہہ رہی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ دیکھیں جہالت کے نا سین نہیں ہوتے ہیں۔ جب ہم پڑھائی لکھائی کرتے ہیں نا تو میں ایک بڑی عام سی مثال دوں گا۔ میں ایک دفعہ کسی اسکول کے پاس سے گزرا، تو اسکولوں کے پاس اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کافی مجمع کھڑا ہوتا ہے، بچوں کو لینے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو مجمع اکٹھا ہوا تھا اور ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، وہ دست و گریباں ہو رہے تھے۔ تو چونکہ گاڑیاں تمام رک گئیں تو میں نے بھی اپنے ساتھ جو میرا خادم تھا اس کو اتارا، میں کہا جا کے ذرا پتہ کرو کیا ماجرا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو شخص ٹائی سوٹ والا آپ دیکھ رہے ہیں، اب وہ جو ٹائی سوٹ والا شخص تھا واللہ عالم وہ کسی بینک کا مینیجر تھا، کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا، یا کسی اور ادارے کا سربراہ تھا، آیا وہ بھی اپنے بچوں کو لینے کے لیے تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس پڑھے لکھے شخص نے اپنی گاڑی زیبرا کراسنگ کے اوپر کھڑی کر دی اور اسے تمام راستہ بلاک کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ایک عام ٹیکسی والے نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ تو کہتا ہے تم میرے کو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو میرے کو زیادہ قانون جاننا ہے کہ تو من دسن لگ میں کہ زیبرا کراسنگ تے گاڑی کھڑی کرنے کے نہیں کرنا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم و دانش کا تعلق کتابی پڑھائی لکھائی سے نہیں ہوتا۔ یہ علم اور دانش جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نام ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کے حضور میں داخل فرما دی۔ حضور اس دنیا میں نہ تو پڑھنے لکھنے کے لیے آئے اور نہ وہ پڑھانے لکھانے کے لیے آئے کہ انہیں پڑھنے یا لکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حضور علیہ السلام علم بانٹنے کے لیے آئے، اور اس دنیا کا اگر کوئی سب سے بڑا علم ہے نا تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے پاس تھا۔ اگر آپ لوگ پڑھائی لکھائی کر لیں، آپ ایم اے کی ڈگری حاصل کر لیں، ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگری لے لیں، آپ جا کے کسی باہر کی یونیورسٹی سے بیروت اور لبنان سے پڑھ کے آ جائیں، وہاں سے کسی مفتی کی ڈگری اٹھا کے لے کے آپ آ جائیں، لیکن جب تک
آپ کو اس چیز کا فن نہیں آئے گا جب تک آپ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن آپ کے ماں باپ کے، آپ کے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، آپ صرف کتابی پڑھائی لکھائی کر کے آ گئے۔ اگر آپ کے دل میں احساس پیدا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ کی پڑھائی لکھائی ضائع گئی۔ عام الفاظ میں ایسے لوگوں کو پڑھے لکھے جاہل بولا جاتا ہے، جو پڑھ لکھ تو گئے ہیں لیکن وہ علم حاصل نہیں کر سکے۔ اب علم کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو پیٹرول ہے کہاں سے بنتا ہے؟ یہ خام تیل ہوتا ہے، گندا تیل ہوتا ہے، کروڈ آئل اس کو بولتے ہیں۔ یہ کروڈ آئل جب زمین سے نکلتا ہے تو پھر اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ صفائی کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب وہ پیٹرول کی صورت میں یا ڈیزل کی صورت میں آپ کے پاس آتا ہے، پھر آپ گاڑیوں میں ڈال کے چلاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی عرب ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ ریگستان میں جائیں گے تو وہاں سے آئل اٹھائیں گے، گاڑی میں ڈالیں اور گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ گاڑی کا انجن سیز ہو جائے گا کیونکہ وہ کروڈ آئل ہوگا۔ آپ کو اگر اصل تیل تک جانے آپ کو اس کو ریفائن کرنا پڑے گا۔ تو جو حضور علیہ السلام کی ذات تھی، ان کے لیے جو معلم تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو ایسے ہو سکتا ہے وہ نہ پڑھ سکے؟ اور پھر وہ بھی ہم جیسا عام انسان نہیں، وہ بھی نبی اللہ، اور نبیوں میں سے بھی 1,24,000 انبیوں میں سے بھی 4 رسول لائے، اور ان 4 رسولوں میں سے ایک رسول، اور پھر ان تمام کے اوپر اس کو سردار الانبیاء کا لقب مل گیا، پھر اس کو رحمت للعالمین بول دیا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بول دیا گیا۔ وہ خود اپنے آپ اپنی تعریف کیا کروا رہے ہیں حضور الاسلام، اپنے آپ کی تشبیہ کیسے دے رہے ہیں۔ آج آپ کسی جگہ پہ اگر کسی اپنی تشبیہ دینا پڑے، مثال دینی پڑے، آپ کہیں گے جی میں فلاں جو شخص ہے اس کے ساتھ ملتا ہوں، ایسے ہی کہیں گے نا۔ وہ شخص ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ٹائر کے پنچر لگاتا ہو آپ کہیں میں اس جیسا ہوں، وہ لازمی کسی کمپنی کا سی او ہوگا، کوئی بڑے نام چین بندہ ہوگا تو آپ کہیں گے میں اس جیسا ہوں، ایسی بات ہوتی ہے۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم ہے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس مفتی نے جہاں سے بھی ڈگری لی، اس کو ڈگری کرتے ہوئے کورس میں نہیں پڑھایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم ہے؟ اگر حضور علم کا شہر ہیں تو حضور کیا پڑھے لکھے نہیں تھے، یا انہیں پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا؟ لیکن یہ بہت چھوٹی سی غلطی اس نے کی کہ حضور کو معاذ اللہ اس نے ان پڑھ یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ یہ کوئی عیب والی بات نہیں، میں نے جیسے کہا کہ پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات ہے علم والا ہونا۔ تو حضور علم والے تھے۔ ان صاحب کی اور بھی بہت سی گستاخیاں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے یوٹیوب کو بری طریقے سے حاوی کیا ہوا اس کے اوپر، یہ اس کے اوپر مسلط ہے، اور پھر وہ عام لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ اصل مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ جب ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، تو آپ بھی جائیں گے فوراً کلک کریں گے، دیکھیں یار اس میں کیا ہے، خاص میں وہ مواد ہوئی نا۔ یہ صرف آپ لوگوں کی اٹریکشن گین کرنے کے لیے اور اپنے پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ اب انہی صاحب کی ایک بہت بڑی گستاخی ہے، چونکہ ہمارا وطیرہ نہیں، ہم سادات ہیں، آل رسول ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے کہ کسی جلدی میں پانی ڈالنے کا، کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، لا اکراہ فی الدین کی بات کی جائے، دین میں نرمی ہے، لہٰذا ہم نرمی کی بات کرتے ہیں۔ یہ صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا ان سے اور یہ پرچی پڑھ رہے۔ اب یہ پرچیاں پڑھنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے کہ میں خود ہی پرچیاں لکھ کے رکھ لوں اور میں کہوں جی وہ فلاں شخص نے دیتی ہے، ہوں اتنے سوانا مجمع بیٹھا، اب ہر شخص سمجھے گا شاید میں نے دی ہے، پچھلے والے دی ہے، کس نے دی ہے، پیر صاحب اشارہ کر رہا ہے۔ یہ لوگ پرچیاں خود لکھتے ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں شخص نے سوال کیا ہے جی کہ کیا حضور علیہ السلام نے ناپاکی کی حالت میں، معاذ اللہ، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دی تھی؟ اب یہ جو لفظ ناپاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی یہ جو آپ کے اہل بیت ہیں اللہ ان سے رجس اور ناپاکی کو دور کر دے۔ اب یہ اللہ کی چاہت ہے نا، ہماری چاہت تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے چاہا رجس اور ناپاکی حضور کی اہل بیت سے دور ہوگی، تو جب ناپاکی حضور کی اہل بیت سے دور ہوگی تو حضور کے قریب کیسے آ گئی؟
یعنی کہ ہمیں وہ معاملات ہی رہے، ہماری ہوش عقل مت ایسی ماری گئی کہ ہم حضور اسلام کی ذات جیسی ذات کے ساتھ ناپاکی کا لفظ منسوب کر رہے ہیں۔ اب یہ کام ہمارا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ورگلانا شروع کر دیں کہ یار آپ کیا ادھر خالی بیٹھ کے کھاتے ہیں، کیوں نہیں تدارک کرتے، کیوں نہیں پکڑتے اس فلاں شخص کو، اس کی ایسی کی تیسی کریں۔ یہ نہ ہمارا مزاج ہے، نہ ہمارا رویہ ہے، اور نہ ہمارا طریقہ ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کام حکومت وقت کا ہے، یہ ریاست کا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ میں 7-8 سال سے لگاتار اس ریاست پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر بورڈ تشکیل دو، کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو، خواہ وہ مفتی کرے، کوئی مولوی کرے، خواہ عام آدمی کرے، تو وہ معاملہ اس بورڈ کے سامنے جائے، بجائے کہ اس شخص کی سزا اور جزا کا فیصلہ آپ اور میں کریں، وہ جو علماء کے اوپر مشتمل بورڈ ہو وہ اس چیز کا فیصلہ کرے کہ آیا اس شخص نے گستاخی کی ہے، اگر کی ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ اپنے کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام اٹھ کر پھر اس کی سزا کا تعین کرنا شروع کر دیں۔ لیکن چونکہ حکومتیں بھی ان کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، انٹرسٹ اور ہوتے ہیں، وہ ایسے معاملات پر وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ احتیاط کریں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ لیکن یہ حکومتیں اور ریاستیں یا ریاستی ادارے یہ احتیاط نہیں کرتے، یہ پھر علاج کرتے ہیں۔ جب کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، کوئی مرض پھیلتا ہے، پھر اس کے علاج کی طرف آتے ہیں، پھر اس وقت ان کے لیے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے اس ریاست کو چاہیے کہ وہ ایک بورڈ تشکیل دیں جو ایسا کرے کہ ایسا نہیں کہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی عام شخص سے ایسی کوتاہی ہو جائے تو وہ واجب القتل ہو جائے، لیکن اگر کسی مفتی سے ہو جائے تو اس کے لیے معافی نامہ ہو جائے۔ پھر قانون ایک جیسا ہونا چاہیے، قانون ایسا ہونا چاہیے کہ پھر مفتی کے اوپر زیادہ سختی ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے دین کا کام سکھانا تھا، اس نے لوگوں کو بے راہ روی سے بچانا تھا، اس نے لوگوں تک ہدایت پہنچانی تھی۔ اگر وہ شخص خود ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پھر لوگوں کو کیا ہدایت پہنچائے گا؟ تو لہٰذا جو سختی ہونی چاہیے سزا میں، وہ کسی مفتی، کسی مولوی، کسی پیر، کسی فقیر جو کہ واعظ ہے، خطیب ہے، نکتہ دان ہے، اس کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ عام عوام کے لیے۔ عام عوام تو جو ہمارے منہ سے سنے گی وہ بول بھی دے گی، تو اس کا قصور تو نہیں بنتا۔ قصور تو ہم جیسے واعظین کا ہے جو ممبر کے اوپر چڑھتے ہیں، مائک ہاتھ میں آتا ہے، اس کے بعد جب بولتے ہیں تو دیکھتے ہی خیال ہی نہیں کرتے کہ ہم کیا بولنے چاہ رہے ہیں، کیا الفاظ کس کے ساتھ منسوب کرنے ہیں، ہمیں خود اس چیز کا ادراک نہیں رہتا۔ اسی لیے ہم نے پیر ہاؤس پہ ایک تو رکھا ہوا ہے کہ ہم کوئی باہر سے کیمرہ مین نہیں ہواتے، آپ کے سامنے ہے، ہمارا اپنا کیمرہ مین ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیز بنتی ہے تو یہ پھر یہ فائنل اپروول کے لیے میرے پاس آتی ہے کہ اب ہم اس کو اپلوڈ کر دیں۔ تو میں جب اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو میرے لیے بھی قابل گرفت بنتی ہے، جو غلط ہوگی میرے سے، جسے آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، زبان پھسل گئی ان کی، اور بھائی تو نہ ہر ٹائم یوٹیوب پر بیٹھے رہو، نہ اس کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ اللہ نے دین پھیلانے کے لیے کہا ہے، بیچنے کے لیے تو نہیں کہا۔ آپ جتنا اس کیمرے کے سامنے رہیں گے سلپ آف ٹنگ تو ہوگا آپ سے۔ ابھی جو آپ عام لوگ ہیں، کوئی پلمبر ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی مکینک ہے، آپ سے سلپ آف ٹنگ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ ہر ٹائم اس کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے۔ جب آپ ہر ٹائم اس کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور یہ آپ کے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے سلپ آف ٹنگ ہوگا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی جو کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ فاسق کی ہو، فاجر کی ہو یا کسی کافر کی ہو، حکومت ہوتی ہے، اس کے خلاف جو بولے گا اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ بات کس پہ ماری انہوں نے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ ابھی کون سی یونیورسٹی سے، کون سے مدرسے سے فارغ تحصیل ہو کے آیا ہے جس کو حضور کی آل کے ساتھ اتنا بغض ہے کہ وہ آج یزید کو کلین چٹ دلوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں کہ جو حکمران ہوتا ہے یہ اسلام کی روح سے آل ٹو آل ہوتا ہے، وہ جو چاہے مرضی کرتا ہے، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ یہ درس تو حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ جب کفار مکہ اپنے دین کا ابلاغ کر رہے تھے تو ایسے میں تو حضور علیہ السلام اٹھ کر ڈٹ کر کھڑے ہوئے کے سامنے، تو ڈٹ کر کھڑے ہونا تو حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تم کس کی سنت کو لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہو؟ تم ہمیں کس کی سنتیں بتا رہے ہو؟ کس لیے لوگوں کو ایسی باتیں بتا کر تم گمراہ کر رہے ہو؟ تو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ آپ ایک کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ لوگ کسی یونیورسٹی کے طالب علم نہیں ہیں، کسی مدرسے کے نہیں ہیں، کسی علمی میدان کے آپ شاہسوار نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالنا بہت آسان کام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے
کیونکہ یہ ایک چیز بیان کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ بس جی جڑا مولوی صاحب مفتی صاحب بیان کرے کہ وہ 8 سال مدرسے چلا کے آ گیا، اور بھی جڑا 8 سال مدرسے لا کے آیا اس مجھے تک سمجھ نہیں آئی کہ حضور علیہ السلام پڑھے لکھے سے یا نہیں سے، تو ایسے پڑھے لکھے پیچھے سو چلو گے؟ آپ کبھی اپنے بچے کو کسی غیر تربیت یافتہ معلم کے ساتھ پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں؟ اچھے سے اچھا سکول دیکھتے ہیں، اچھے سے اچھا استاد دیکھتے ہیں۔ تو جب عام دنیاوی تعلیم کے لیے آپ کو اچھے سے اچھے استاد کی ضرورت ہے، تو جو دین کی تعلیم ہے اس کے لیے آپ کو بہت ہی مستند استاد کی ضرورت ہے۔ پھر ایسے مفتیوں مولویوں کی راہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کہ دین حق کو بیان کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔